میرے ویورز میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ میں ہوں یا آپ لوگ ہیں، ہمیں بھی ایک ہی زندگی ملی ہے اور ایک ہی زندگی ملی ہے عمران خان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی محمود نیازی اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ ٹو آل مائی ریسپیکٹڈ ویورز، آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے زندگی کی۔ اگر ہم عمران خان کی زندگی پر نظر دوڑائیں نا تو وہ کون سی چیز ہے جو خان صاحب نے حاصل نہیں کی، اور استاد محترم ہارون رشید صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی جو مزاح کی حس ہے وہ برقرار ہے، اور انہوں نے مثال دی ہے کہ شیر افضل خان مروت جب ان سے ملنے گئے ہیں اپنا فارم ہاؤس گرنے کے بعد، تو خان صاحب نے ان سے فوراً پوچھا کہ مروت صاحب، سنا ہے آپ کا فارم ہاؤس تو بڑھ گیا ہے، یعنی یہ بات بھی ان کو پتہ تھی۔ اب ایک شخص، کرکٹ بہت سارے لوگوں نے کھیلی، لیکن جو کرکٹ عمران خان نے کھیلی، میری عمر کے لوگ جانتے ہوں گے، خالی ان کا جو بالنگ ایکشن تھا، ان کی ان سوئنگ تھی، ان کی آؤٹ سوئنگ تھی، وہ پھر کبھی نظر نہیں آئی۔ اور اس کے علاوہ انجہانی ٹونی گریگ نے کہا تھا کہ ہی از ناٹ اے کرکٹر، ہی از اے پرنس۔ اس کے بعد یعنی جو ورلڈ کپ عمران خان نے جیتا، اس ٹیم کے بعد بہت ہی مضبوط ٹیمیں آئیں، کیا وسیم اکرم، کیا شعیب اختر، کیا وقار یونس، کوئی ورلڈ کپ نہیں جیت سکا، کیونکہ یہ پرفارمنس سے زیادہ اس کی اعصاب کی جنگ ہے اور جگرے کا کام ہے جو خان صاحب کا تھا۔ انہوں نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا، انہوں نے 3 کینسر ہسپتال بنائے، انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے شیلٹر ہومز بنائے، انہوں نے اپنی ایک سیاسی پارٹی بنائی، انہوں نے الیکشن جیتا اور وہ وزیر اعظم بنے۔ ایک زندگی سے اور آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اور ہارون رشید صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اب وہ ذہنی طور پہ عمر قید کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر بالکل یزید کا ریکارڈ توڑ دیا گیا تو وہ پھانسی کے لیے بھی تیار ہیں، یعنی وہ موت کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ جتنا کچھ انہوں نے زندگی سے حاصل کیا ہے یا زندگی کو نچوڑا ہے، وہ شاید ہی کسی نے نچوڑا ہو۔ اختلاف اپنی جگہ، مخالفین اختلاف کریں، لیکن ورلڈ کپ عمران خان نے جتوایا، اس سے وہ اختلاف کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے 3 کینسر ہسپتال بنائے، اس سے وہ اختلاف کر سکتے ہیں۔ عمران خان وزیر اعظم بنے، سیاسی جماعت بنائی، اس سے وہ اختلاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور اسلامی دنیا کی تاریخ میں جو تقریر عمران خان نے اقوام متحدہ میں کی، وہ کئی سالوں تک اقوام متحدہ کا ڈائس منتظر رہے گا جنرل اسمبلی کا کہ کوئی اتنی غیرت والا یا کوئی اتنے جگرے والا وہ لیڈر آئے، اور خاص کر مسلمان لیڈر، اور وہ کچھ کہے جو عمران خان نے کہا تھا۔ تو آپ سے ان کی تھوڑی سی میں نے روشنی ڈالی ہے ان کی زندگی پر، ورنہ ان کی زندگی کے جتنے گوشے ہیں، شکار سے لے کر سیر و سیاحت تک اور پہاڑوں تک اور ورزش تک، بہرحال وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے جتنا دے سکتے تھے، حالانکہ ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے، انہوں نے مجھے بہت نوازا۔ ایک تجربہ باقی تھا، ان پہ لیبل تھا ان کی پارٹی پہ بھی کہ برگر اور یہ 3 دن جیل نہیں کاٹ سکیں گے، تو یہ تجربہ بھی ہو گیا، وہ جیل بھی کاٹ رہے ہیں اور ان کی مزاح کی حس بھی برقرار ہے۔ تو ویورز کو بتانا تھا، بلکہ ویورز کو موٹیویٹ بھی کرنا تھا، اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرنا تھا کہ آپ اس زندگی سے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے مسلسل ریاضت کی ضرورت ہے۔ شیخ رشید کا انٹرویو وہ شیخ رشید کا نہیں بلکہ پاکستانیوں کا مذاق اڑایا گیا، کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید کے منہ پر تھپڑ مارے گئے۔ اسد طور نے کہا تو پاکستانیوں کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے، پنڈی والوں کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے۔ اس عمر میں اور
اتنی دفعہ وزیر رہنے کے بعد آپ شیخ رشید سے جتنا بھی اختلاف کریں، شیخ رشید کی زبان سے اختلاف کریں، شیخ رشید کے بولنے سے اختلاف کریں، لیکن یقین کریں میں نے آج تک نہیں سنا کہ فلاں منصوبے میں انہوں نے اتنے پیسے کھائے، اتنے انہوں نے سکولز بنوائے، کالجز بنوائے، یونیورسٹیز بنوائیں۔ میں نے تو نہیں سنا کسی اخبار کی ہیڈ لائن میں کہ ظاہر ہے وہ انسان ہے، ہلکی پھلکی انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی کہ انہوں نے اتنا زیادہ مال بنایا یا اس میں ٹھیکے میں اتنا مال بنایا۔ تو شیخ رشید انور مسعود صاحب کا جو پنجابی کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی انٹرویو پہ صرف یہی تبصرہ ہو سکتا ہے کہ اصل کہکا وہ ہوتا ہے جس کو نچوڑا جائے تو اس میں سے آنسو ٹپکے۔ شیخ رشید کے انٹرویو پر اس سے کمپریہنسو تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ اور انٹرویو لیا کس نے؟ ایک انگلینڈ سے پڑھے ہوئے وکیل نے، منیب فاروق، جو انگلینڈ سے پڑھا ہوا وکیل ہے۔ یہ جو لوگ انٹرویو لے رہے ہیں، کبھی وقت آئے گا تو ان سے پوچھا جائے گا یا یہ خود بتائیں گے کہ کن حالات میں یہ انٹرویوز کیے گئے، ان کو کس نے کہا، کس نے ان کو مجبور کیا اور کس نے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھوایا اور ان کا مذاق اڑوایا۔ اور پھر شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی جو مذمت ہے وہ ہر جمعے کے خطبے میں کرنی چاہیے، ہر جمعے کو۔ اور دوسرا، وہ بڑا بچ بچا کے کھیلتے رہے، فاروق حبیب کی طرح یا عثمان ڈار کی طرح۔ انہوں نے کوئی بکواس نہیں کیا۔ جس بندے کے ان پر احسان تھے، جس بندے کی وجہ سے وہ وزیر بنے، ٹھیک ہے ان پہ دباؤ تھا، ٹھیک ہے ان پہ ظاہر ہے وہ ہوگا، پریشر ہوگا، لیکن تھوڑا بہت بندہ اپنے منہ کے پیچس کو بھی روکتا ہے نا، کوئی الفاظ کا چناؤ ٹھیک کرتا ہے، جو فاروق حبیب اور عثمان ڈار نے بالکل نہیں کیا۔ لیکن شیخ صاحب نے بالکل بڑا کلین انٹرویو دیا۔ اور میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر شیخ رشید کو تھپڑ مارے گئے ہیں تو لوگ ہنستے رہیں، قوم خوش ہوتی رہے۔ وہ میں نے ایک فیس بک پہ پڑھی ہے سینگ کہ ہم انڈیا میں 11 کھلاڑیوں پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ ہار رہے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے ملک زیادتی کر رہے ہیں، تو ان 25 کروڑ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جیت رہے ہیں، یہ دن بدن نہیں ہار رہے۔ آج آپ نے وہ مناظر نہیں دیکھے کہ ایک مجرم کو، ایک بھگوڑے کو، ایک اشتہاری کو، ایک جھوٹے کو ڈی سی اور کمشنر، یعنی ان کو ڈپٹی کمشنر کے بجائے ہڈی کمشنر، اور جو ہے نا وہ چیف سیکرٹری کے بجائے ہڈی سیکرٹری کہنا چاہیے، جو سلوٹ مار رہے تھے۔ اور پنجاب پولیس نے جو مظالم پی ٹی آئی کے کارکنوں پر کیے، آج ان کو لاتیں پڑ رہی تھیں، ان کو مکے پڑ رہے تھے، ان کو دھکے پڑ رہے تھے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ کوئی کہانیاں تھوڑے ہی ہیں، فرعون، یزید، حامان، قارون، نمرود، شداد، مشرف، باجوہ، یہ کوئی کہانیاں ہیں؟ یہ کل کی بات ہے، کل کی بات ہے۔ کل پرسوں وہ جو ہے نا پھر رہا تھا ادھر دبئی میں کسی مال میں، اور چور چور کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسی طرح ہوتا ہے، یہ تو ڈھلتی چھاؤں ہے، سایہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ تو یہ شیخ رشید سے انٹرویو کروا لیں، پھر یہ جو انٹرویو کر رہے ہیں نا یہ خود بتائیں گے۔ یہ منیب اختر اور یہ کامران شاید وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہی ایسا ہے، کامران شاید ڈسکس کے بھی قابل نہیں ہے، لیکن یہ منیب اختر ہو گیا یا وہ عادل صاحب زادہ ہے یا پتہ نہیں کون سا زادہ ہے، وہ خود بتائیں گے کہ یہ کس نے کروایا اور کیسے کروایا۔ اور تھپڑ اگر شیخ رشید کو مارے گئے ہیں تو آپ کرکٹ ٹیم پہ جو ہے وہ تنقید نہ کریں۔ ادھر 25 کروڑ کو پاڑ رہے ہیں، ان کو چھکے پاڑ رہے ہیں، ادھر تھپڑ پاڑ رہے ہیں لوگوں کے منہ پر۔ جس طرح میں نے کہا کہ آج شہباز شریف بیٹھ گیا، اٹھ گیا، واش روم میں وڑ گیا، جہاز اتر گیا، جہاز ادھر گیا، اب ادھر تشریف کا ٹوکرا رکھ دیا، اب ادھر تشریف کا ٹوکرا رکھ دیا۔ فلسطین کا مسئلہ حل کرا کے آیا ہے یا کشمیر جیت کے آیا ہے یا غزوہ ہند جیت کے آیا ہے؟ چوریاں کر کے، جھوٹ بول کے، کتے کا خون دکھا کے، پلیٹلیٹس گرا کے، کھا پی کے، ہگ ہوگ کے،
اور ادھر پہنچا ہے اور ادھر چی گویرا میڈیا بنا رہا ہے. یہ ہڈی پہ بھونکنے والے جو 10 ارب کے اشتہار ڈکار گئے، ایک کتے مالکان ان کے الیکٹرانک میڈیا کے کتوں کی طرح جو قوم کا خون پی رہے ہیں، یہ میڈیا مالکان بھی. یعنی 16 مہینے میں ڈڈو چارجر نے 10 ارب کے اشتہار ان کو دے دیے، اور کوئی شرم حیا ان میں نہیں ہے. کوئی وہ ملکوں میں سنتے ہیں فلانے. ابھی امریکہ کے ایک بہت بڑے آفیشل نے اسلحہ سپلائی کرنے پر اسرائیل کو وہ استعفیٰ دیا ہے، کوئی نام بھی ہے اس کا، 11 سال سے وہ نوکری کر رہا تھا. لیکن ان میں کوئی غیرت ہو، کوئی ان میں مردانگی ہو، کوئی پیسے کے علاوہ ان کا باپ ہو نہیں. یہ سارا چاہے کوئی ڈی سی ہے، اے سی ہے، چیف سیکٹری ہے، جو بھی ہے، کمی کموڑا جو جہاں کا کمی کموڑا گراما چو نسویا لتاں کھا دیوں یا اتھے زمیندارنیاں کوئی کتاباں رٹ روٹ کے کوئی کیش بن گیا ہے، کوئی کیش بن گیا ہے. لیکن نیچر وہی ہے. میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم کو کوئی کہے کہ احد پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے تو مان لینا، اور اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ فلاں نے اپنی نیچر تبدیل کر لی ہے تو یہ بات نہ ماننا. پاکستان اس وقت کمی کموڑوں کے چنگل میں ہے، مراسیوں کے چنگل میں ہے. لہذا یہ سارا کچھ ابھی ہمیں اور دیکھنا پڑے گا. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.